یہ سیٹرڈے نائٹ ہے، سب دوست کزنز آپس میں ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کی باتوں پر ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ 3 بجتے ہی دوستوں میں سے ایک دوست، کزنز میں سے کزن ایک ٹاپک چھیڑ دیتا ہے جسے کہتے ہیں جنات۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو دوست ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے تھے اب وہ سیریس ہو جاتے ہیں۔ کوئی سر کٹے کی کہانی سناتا ہے تو کوئی راستے میں نظر آنے والی چڑیل کی، تو کوئی اپنے دادا دادی کے زمانے کی خوفناک حویلی کی۔ اس چینل کا اصل مقصد یہی ہے کہ سیٹرڈے نائٹ جب آپ اپنے ہفتے کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو کر رات کو اکیلے اپنے بستر پر لیٹیں تو ہماری ڈراؤنی کہانیوں کو انجوائے کر سکیں۔ سو ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ 1 بائی انٹرٹیننگ ٹیلز۔ السلام علیکم، میرا نام طلحہ ہے اور آپ سب کو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ دعا ہے کہ آپ سب کی زندگی خیر و عافیت سے گزرے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق کے پی کے دیر کے گاؤں سے ہے جس کا نام پیٹو ڈارا ہے۔ میرا بھائی جس کا نام ظفر ہے وہ آرمی میں تھا۔ یہ بات 40 سال پرانی ہے۔ ایک رات وہ اپنے فوجیوں کی ٹیم کے ساتھ کیمپنگ پر تھے۔ یہ علاقہ جہاں کیمپنگ تھی کے پی کے میں افغانستان کے قریب لگتا ہے۔ اس زمانے میں وہاں دور دور تک صرف جنگل اور پہاڑ تھے، آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اب تو پھر بھی کچھ آبادی ہے اس سائٹ پر۔ ایک رات میرے بھائی کی ڈیوٹی تھی کیمپس کی حفاظت کرنا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، آگ جلائی ہوئی تھی رات میں جیسے بون فائر کی جاتی ہے، تو اسے اندھیرے میں کیمپ سے دور آنکھیں نظر آئیں چمکتی ہوئی۔ وہ آنکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوم پھر رہی تھیں۔ وہ اپنی گن لے کے چوکنا ہو گئے کہ شاید دشمن گھس آئے ہیں۔ وہ گن لے کر ان آنکھوں کو فالو کرنا شروع کیا۔ تب تک وہ آنکھیں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ اپنی درانتی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی زمین پر مارتا جا رہا تھا۔ ہر طرف دیکھ لیا، ساتھ میں کچھ اور سولجرز بھی تھے، لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ وہ جگہ جہاں کیمپس لگائے ہوئے تھے وہاں ایک قبرستان بھی تھا جو قریبی مقامی لوگ وہاں اپنے پیاروں کو دفناتے تھے۔ اس نے زور زور سے کہا کہ کون ہو، کیوں چھپ گئے ہو، سامنے آؤ، لیکن وہاں کوئی نہ ملا۔ پھر یہ واپس کیمپ میں آ گئے۔ یہ رات میرے بھائی ظفر کے لیے بہت بھاری تھی۔ میرے بھائی میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے رات آگ کے قریب بیٹھ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنی ڈیوٹی چھوڑ چھاڑ کر واپس گاؤں آ گیا اور کمرے میں خود کو بند کر لیا اور کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس دن کے بعد سے اس میں عجیب چیزیں نوٹ کی گئیں۔ باقاعدہ پوزیسڈ لوگوں کی طرح وہ بیہیو کرتا۔ رات کو جب وہ بات کرتا تو ایسا لگتا کہ جیسے 2 لوگ ایک ساتھ بول رہے ہیں۔ اس کی آواز کے ساتھ دوسری آواز اس کے اندر سے آتی۔ اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ کئی عاملوں کو دکھایا لیکن کوئی علاج نہ ہو سکا۔ ہاں، اتنا پتہ لگ گیا کہ ڈیوٹی والی رات اس نے اپنی درانتی زمین پر ماری تو اس سے ایک جن کی موت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسے تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ گھر والے قرآنی آیات پڑھ کر پلاتے تو اس نے گھر میں کھانا پینا ہی چھوڑ دیا۔ جب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا تب اس کی عمر 32 سال تھی، اور 60 سال کی عمر تک وہ اسی اذیت میں گھٹ گھٹ کر جی رہا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے مار دیا ہے، مجھے مار دیا ہے انہوں نے۔ یہ واقعہ ہمارے پورے گاؤں میں مشہور ہے۔
اور آج بھی بڑے بزرگ ظفر چاچا کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ رات کو ویران جگہوں سے گریز کریں، اور کوئی ایسی مخلوق نظر آئے تو فوراً آیت الکرسی پڑھ لو۔ کافی اسکیری سا واقعہ تھا۔ دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں تو اس طرح کے واقعات بے شمار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایک دو ہی معلوم ہو پاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ابھی میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے بچپن کا۔ میری خالہ کا گھر ہوا کرتا تھا جو کہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے ملا تھا، اور یہ گھر ٹنڈو محمد خان میں تھا، جو کہ سندھ میں ایک گاؤں یا چھوٹا سا شہر ہے۔ اب یہ بات ہوگی کوئی 1999 کی یا 2000 کی۔ خالہ کا گھر بہت بڑا تھا اور اس میں بہت بڑا گارڈن تھا جس میں کئی آم کے پیڑ تھے، اور خالہ کا بیٹا یعنی میرا کزن درختوں پر ایسے چڑھتا تھا جیسے ہم سیڑھیوں پر۔ ہم وہاں گرمیوں کی چھٹیوں میں گئے تھے، یعنی جون جولائی میں، تب درختوں سے آم بھی بہت توڑ کر کھائے۔ رات کو جب سب سو گئے، میرا بھائی، میں اور میرا کزن ہم جاگ رہے تھے، اور رات بھر مذاق مستی کرنے کے بعد 4 بجے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کمرے میں سونے کے بجائے باہر ٹی وی لاؤنج میں بستر لگا کے سوئیں گے۔ ہم نے بستر وغیرہ لگائے، لائٹس آف کیے اور لیٹ گئے۔ اب میرا جو فیس تھا وہ کوریڈور کی طرف تھا، اور کوریڈور سے باہر دروازہ، اور دروازے سے باہر وہ گارڈن تھا، تو میری نظریں باہر گارڈن کی طرف تھی کہ باہر سے ایک مخلوق گزری جو کہ روح ٹائپ کی کوئی چیز تھی، جیسے کہ روح کا ایک ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس ٹائپ کی کوئی مخلوق ہے، اور وہ گزرتے ہوئے مجھے نظر آئی۔ اس کے بعد تو میں بچہ تھا، خوف زدہ ہو گیا۔ میں فوراً اٹھا اور میں نے اپنے کزن سے کہا کہ بھائی یہاں معاملات ٹھیک نہیں ہے، مجھے باہر اس طرح سے ایک مخلوق نظر آئی ہے جو کہ سفید رنگ کی کوئی مخلوق ہے، کوئی وجود۔ تو کزن نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، ایسی تمہارا وہم ہے۔ اور میں ڈر کر فوراً کمرے میں جہاں والدہ اور میری خالہ اور کزنز وغیرہ سو رہے تھے وہاں پہ جا کے ان کے بیچ میں چھپ کر سو گیا۔ یہ آخری رات تھی ہماری اس خالہ کے گھر پر۔ تھوڑی دیر میں میرا جو بھائی ہے وہ بھی اندر آ گیا، اسے بھی خوف محسوس ہوا باہر ٹی وی لاؤنج میں۔ مجھے پتہ لگا کہ وہاں پر ایک پولیس اسٹیشن تھا جو کہ وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور پولیس اسٹیشن بھی وہاں سے کہیں اور موو ہو گیا ہے۔ اب آیا وہاں پہ واقعی کوئی مخلوق ہے یا وہ میرا وہم تھا، اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ تو بچپن کا واقعہ تھا جب میں کافی چھوٹا تھا۔ خیر، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو بس ڈسکرپشن میں دی گئی ای میل پر اپنے واقعات شیئر کریں۔ اس پہلی ہارر پوڈ کاسٹ کا فیڈ بیک بھی ضرور دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے اگلی تھرلنگ ہارر سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بے حد خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔